علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ سلام اللہ علیہا فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یبتہ من الضعف فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یومہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتأذن لی ان ادخل معاک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی و قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وحاک تحت الکساء فدنا الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من احترہ اللہ اتأذن لی ان اکون معاکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و شافع امتی قد اذنت لک فدخلا معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین علیہ السلام فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ اخی و ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی علیہ السلام تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا بتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بزتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بطرف الکساء واومأ بیادہ الیمنى الی السماء وقال اللهم ان هؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یؤلمنی ما یؤلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم ودو لمن اعادهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یسکن سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت نبوت ومعدن الرسالت هم فاطمہ سلام اللہ علیہا وابوها وبلوها وبنوها درود بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد فقال جبرائیل یا رب اتأذن لی ان اہبط الی الارض
ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويحثك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لي بي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفزا شيعتنا وراء بالكعبة فقال النبي ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد درود بر محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت بنت پیغمبر کو ستانے والوں پہ لعنت بنت پیغمبر کے قاتلوں پہ لعنت درود بر محمد و آل محمد صلوات میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت سید ندیم عباس موسوی صاحب سے کہ وہ ممبر فروز ہوں اور ولی الاصل بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں درود بر محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی اصحاب کل سلام عبد الخلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ فی رہا خیر الوبائحات المصطفیٰ والمقصود والمحمد والخاتم یا کاشف الکربان والحسن ایک شیخ کر دی بحق حقیقت الحسن یا باب الحوائیات عبادات کی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات ہمیشہ کی دعا جڑے مومن اس مقدس مقام تے تر آئے ہو صدقہ محمد و آل محمد دا تساں دا اس مقام تے تر آونا مولا اپنی بارگاہ وچ منظور فرما جڑے مومن بیمار ہیں مولا نے کو شفا کاملہ عطا فرما جڑے مومن
کسی مصیبت مبتلا ہے مولا انہوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، دیگر ہر مومنات کو مولا محفوظ فرمائے۔ مختصر جی سرکار کی نوکری تے چونکہ میں ایک نوکری بھی دینی ہو بھی، تو جتنی دیر میں انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح عبادت سمجھ کے میں مولا دے ذکر کرساں، تے میں امید کرنا کہ تسی بھی عبادت سمجھ کے سماعت فرما سکو۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات حضور جی۔ الصلاۃ والسلام علی هو زینۃ مسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر ولد الشبیر والشبر وسیع خیر البشر امام المشارق والمغارب صدیق اکبر فاروق اعظم یا سبدین امیر المؤمنین۔ بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ کن کہہ کے جگا سکتا ہوں، ربائی سرکار کمبر دی شان دی، مولا دی خاص غلام، بلکہ سرکار دی سواری دے غلام جی، جناب کمبر مولا علی علیہ السلام دی سواری دے یہ نوکر ہے۔ تو کئی بندے سرکار کو تانا دیندے آئے کہ اہل بیت دروازے تے آئے تے سرکار دے گھوڑے دی خدمت کردہ پہ تے کو ملیا کیا ہے؟ تو سرکار جواب دے دیں کہ میں اس نوکری دے عوض میں کو کیا ملے؟ کن کہہ کے جگا سکتا ہوں مردوں کو قبر سے، آل ابو طالب کا علم چوم رہا ہوں، ہر ایک پیغمبر مجھے دیتا ہے سلامی، مولا کی سواری کے قدم چوم رہا ہوں۔ بڑی مہربانی، نا شکریہ۔ مجلس شام میں سرکار میر انیس تک مسدس دیا 6 لانا کہ سرکار فرماندن کہ صفت محمد وال محمد کی صفت و ثنا دے کہ یہ معمولی ذکر نہیں کہ جس تے نصیب وچ حاصل ہو گے، یا یہ معمولی جگہ نہیں جتھے میں کھڑا یا جتھے تسی بیٹھے ہو۔ ہر آدمی اس مقام تے نہ بہ سکدے تے نہ اس مقام تے کھڑا ہو سکدے۔ مجلس شام میں میرا برسر منبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا۔ ان کے ایمان پہ شک
ان پہ خدا کا دھوکہ، ارے کیسے میں مان لوں دونوں کا برابر ہونا. رزلٹ سن لیں. زخم کھا کے بھی جو قاتل کو پلائے شربت، ارے زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا. بڑی مہربانی جناب، شکریہ. آواز کی تھکاوٹ تو ہے لیکن میں کوشش کردا کہ جی انشاءاللہ کہ میں سرکار دا قصیدہ تو سب کو سنا سکوں. اس نعرے دا ذکر یہ بڑے بھائی دا قصیدہ لکھیا ہوا پنجابی زبان دا، بڑے پیارے جے الفاظ کہ اسی علی علی کیوں کردے ہیں. جڑا بن سی شادم والی او ہو سی این حلالی، لا سی او نارا علی دا. جڑا بن سی شادم والی او ہو سی این حلالی، لا سی او نارا علی دا. ای در تو ولی کل بن دے تیاں مومن دم دم کر دے، سب عرشی فرشی یاد نہ ہے پیارا علی دا. سبحان اللہ. بنیا ہوں درد سوالی، جھک دے جیں جاتے نوری عالی. کسے غیر دمل آدر نہیں آیا اجیا کوئی نظر نہیں، مینو موت قبر دا ڈر نہیں اتے ڈیما شر دا فکر نہیں، مینو سہارا علی دا. جناب موسیٰ قوم آئی، انہاں آخیا موسیٰ ہر وقت دے تو اپنے اللہ دیا تعریفاں کردا رہنا نے، اساں تیرے رب کو ویکھنا چاہتے ہیں. جناب موسیٰ ویکھ کے آدن کہ میرا او رب ہے کہ جڑا ویکھنے چ نہیں آ سکدا، نہ وہ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن وہ بازد خدا دے نال ہم کلام ہوئے. پالنے والے میری قوم نہیں مندی، اپنا دیدار کرا. خدا بندے عالم دا ارشاد ہوندے کہ چیدہ چیدہ بندے گن کے جڑے انہاں دے سیانے ملا ٹیپ جی کو تور دے مقام تے آ گئے، میں اپنا دیدار کردا. 70 آدمی کٹھے ہو کے جناب موسیٰ نال کو تور دے مقام پہ گئے. ایک بجلی چمکی، برگ چمکی، کو تور دا پہاڑ سرما بن گیا. 70 آدمی خاص تر ہو گئے، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یہ ذہن دے کہنے کہ نبی آئے، نبی ہونے ہویا بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا، ویکھیا پہاڑ سرما بنایا ہوئے، جڑے ساتھی نال ہیں وہ سارے خاک بنے ہیں. جناب موسیٰ آسمان تو منہ کر کے اللہ تو مخاطب ہو کے آدھے اے پالنے والے اے تو ہاویں. خدا بندے عالم دا ارشاد ہوندے ہر شے میں تو چھپ نہیں سنگدی، پر کوئی آکھے میں کو ویکھ نہیں سنگدی. اے موسیٰ تیری دعا تے اے ہوئے میری رضا تے، تینڈی تک پئی نور خدا تے کو اصل دے وچ ہی جاتے ہویا نظارہ علی دا. یار اتنی فضائل دی ڈیوٹی کافی، چند منٹ ذکر مسائل.
نویں کوہا کے عرب دے ملکہ جڈاں گزریے مقتل گا تو کر پکھی بند پرواز گئے منڈی سین دے شرم و حیات ایک لاش اٹھی بن بازوں دے کھا غیرت من دریا تو کہ لٹی ہے چادر او فضل دا بابا پوچھے ول ول ہون دماغ عمر سعد ملون کچھ رسیاں کھن کے آئے بے شمار جناب سجاد کو پیش کیتیاں سجاد اے اجر رسالت ساڈی طرفوں اپنی ماواں پھپھیاں تے بہناں دے وچ تقسیم کر جناب سجاد آئے جناب زینب عالیہ دے کول آواز آندے پھپھی اماں مسلماناں دے طرفوں اجر رسالت ہے جناب زینب عالیہ نے رسیاں لئیاں مستورات دے وچ تقسیم پیاں کر دیاں اس وقت میری سیر دی غریبی دی حد مکی ہے جڑا ربا بھر جائی نے ہاتھ باہر کڈیا رسیاں تقسیم کر کے آخر جناب زینب عالیہ دا وارا آئے بی بی زیبتان پہ فرماندن منہ پھر گئے نیرے پر افرات آواز میں عباس او مدینے علی زینب ویکھ تے صحیح میں رسیاں پی پانیاں جناب عباس دی لاش تے وچوں آئے تو لہ محفوظ دی عالمہ ہے موتاج تنڈی تقدیرے توڑے ہکواری بن بازوں دے منڈی کر زندہ تصویر عباس دے میں جنگ نہیں کرنی ای مقتل وچ وہ منڈی مادا زامن کھیرے عباس دے میں ایہو کچھ پوچھنے کیڑے جرم دے وچ تے کو پائے ہن شمر زنجیر علی دیاں دھیاں قیدی ہو کے 11 محرم نو شام دی طرف روانہ ہوئیاں جس وقت گنج شہداء دے قریب قافلہ پہنچے نا بی بی دا آوازاں دے بچڑا سجاد اے میرے اتنے قضیے ہو گئے اگر مسلمانوں کو پوچھ دے اگر انہاں دی اجازت ہوئے اسی لاشاں تے کچھ وین کر سکتے ہیں جناب سجاد آئے عمر سعد دے کول کہ میری پھوپھی پی آدی ہے اسی لاشاں تے کچھ وین کر سکتے ہیں اے ملاؤن نہ ہاں بولیا جو فوج بول پے بے کیا دی ہے کہ وہ عمر سعد تو انہاں دا غریبہ دا چھوڑیا کیا ہے توڑے اتنی اجازت دے اپنی لاشاں تے وین کر کے اے ملاؤن وے کیا دے کہ میں اجازت دینا لیکن ہر بھین اپنے بھرا دی لاش سے صرف ایک وین کر سکتی ایک وین دی اجازت ملن دی دیر آئی تاریخ یادی ہے کہ جناب زینب عالیہ اٹھ تو ایویں لتے ہے کہ جی میں 10 محرم کو عباس نے زین چھوڑی ہے بی بی عالیہ اپنے میر دی لاش تے آئے بی بی رو کہہ دیا سلام ہوئی ہمشیر داویر اے میں داویر سردارے کئی حکم ہوئی اج بھیڑ تے کڑ گھن میں کھڑیاں شام تیار بی بی آدھے تنڈے مقصد کو رنگ لا دے سازرا آون دے بازارے جڑے جیندے ہو سن تکواں دسے سن کیویں زینب وقت گزارے اللہ لعنت اللہ علیکم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، بنت پیغمبر کو ستانے والوں پہ لعنت، بنت پیغمبر کے قاتلوں پہ لعنت۔ 2 سطریں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو سمجھ تم خدا کے لیے، ایک بات تو سمجھ تم خدا کے لیے، حسین بہت ضروری ہے لا الہ کے لیے، حسین بہت ضروری ہے لا الہ کے لیے۔ ماں کا کردار اس میں بڑا ضروری ہے، ماں کا کردار اس میں بڑا ضروری ہے۔ ایک ہی تو شرط ہے حسین سے وفا کے لیے۔ درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج کا لنگر حسینی کا اہتمام سید ثقلین رضا شاہ جی نے کیا ہے۔ مالک اس ذکر کے صدقے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی اہل خانہ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے، اس گھرانے کی تمام مشکلیں آسان فرمائے اور صحت کلی عطا فرمائے۔ ان کے گھرانے سے منسوب سب محرومین کی مالک مغفرت عطا فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ درود پر محمد و آل محمد صلوات۔ دو سطروں کے ساتھ میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت جناب کرامت جعفری صاحب سے کہ وہ ممبر فروز ہوں اور ولی العصر بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ حق مدت شبیر ادا کون کرے گا؟ حق مدت شبیر ادا کون کرے گا؟ قرآن کی طرح ان کی ثنا کون کرے گا؟ سنتے ہیں علی آتے ہیں مومن کی لہد میں، سنتے ہیں علی آتے ہیں مومن کی لہد میں، یہ سچ ہے اب جینے کی دعا کون کرے گا؟ درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اپنی اپنی پاک ڈیوٹیوں عبادت دی قبولیت دی خاطر صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ جملہ مومنین و مومنات بیمارن اس صفحے ذات جڑے جڑے حاضر ہوئے انہاں دے اور اپنے اپنے بیماراں دی حفظ صحت واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے تکمیل مقاصد واسطے بانیان عشر محرم اور جتنے بھی مومنین مومنات ڈیوٹیاں دیندے رہن سب دے تکمیل مقاصد اور قبولیت دعا دے واسطے بھی صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ دین حقہ دی ہمیشہ بقاؤ، دین حقہ دے حقیقی وارث سلطان دو عالم دی آمد و سلامتی واسطے بھی صلوات اللہم صلی علی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ بار الہا ذکر پاک دے وچ جتنے مومنین و مومنات تشریف لے آئے، اس ذکر پاک دا ثواب انہاں صورتین دا ثواب بالخصوص بابا سید ظفر حشمت شاہ صاحب اور اس خانوادے دے اور اس پھوڑی تے آئے ہوئے جتنے مومنین دے آئزہ و کربا بزرگ اسلاف اس دار دنیا تو چلے گئے، مالک ذکر دا ثواب نہ درون ہوئے سال فرما۔ بالخصوص اس عشرہ بانیان دے جتنے بھی بزرگ اسلاف والدین بھینا بائیاں چو بزرگ ازا چو چل گئے، اس ذکر دا ثواب مالک انہاں دے ارواح وصال فرماوے، بلندی درجات عطا فرماوے، اور اج دا لنگر جڑے سادات نظام دی طرفوں ہیں مالک انہاں دے مرحومین نو بھی اس ثواب وچ شامل فرماوے۔ جتنے مومنین مومنات اس صفحے ذات شامل ہوندے سن زمانہ قدیم تو لے کے اج تک، مالک ہر قبر حسین دے ماتمی نو اس ذکر پاک دے ثواب شامل فرماوے۔ جتنیاں نوکریاں ڈیوٹیاں حاضر دتیاں ملکہ قبول فرماوے۔ اس صفحے آزاد تے ہر آئے ہوئے ہر مومن آزادار دی ہر دعا ملکہ قبول و منظور فرماوے۔ حق دے حقیقی وارث سلطان دو عالم دا مالک جل ظہور فرماوے۔ اپنیاں اور میں حقیر دیاں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت بری صلوات اللہم صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للمنافقین والکافرین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قال سبحانہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات اللہم وعلى وزيره وخليفة وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب لائق صلوات اللهم صل على اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسب سابق عشرہ محرم دے دوران فضائل امیر المومنین، کیونکہ امیر المومنین نو اللہ نے بنائے ہی فضائل دے واسطے۔ کائنات ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب قبلہ تو برسرے ٹی وی پوچھے نے بھئی اے تسی اور کسی دے فضائل کیوں نہیں پڑھتے تے بیان کرتے؟ انہاں آکھیا علی دے فضائلاں تو سانو فرصت ملے تے کریے کسے تے۔
اور پھر ایو ہستی ہے جس نو اللہ نے فضائل دا مالک بنایا ہے. اور میری تے ڈاکٹر صاحب دی قبلہ دی کی جرت ہے جو اسی کچھ اس دے فضائل بیان کریے جس دے فضائل دا ذاکر آگ خود ذات ہدیت ہے. پھر اس دا ذکر کرن واسطے 1.25 لاکھ نبی بھیجس. پھر حد مکھا چھوڑی سو اے ایک میدان چ روک کے فرمایا نہ رسالت کام آئے گی نہ توحید فائدہ دے گی جب تک اس دی ولایت دا ابلاغ نہ کیتا جائے. میں دوران اشرا بھی عرض کیتی ہے بابا جی کہ قرآن پاک تحقیق کرو پڑھو گھراں چ زینت تے نہیں الماری دی بنانی باساں بھی قرآن رکھیا یا قسم چاون واسطے نہیں پڑھن واسطے. پورے قرآن چ کسے جگہ تے بھی لفظ تبلیغ نہیں آیا. اگر آیا تے فقط ولایت علی واسطے آیا. نہیں آکھیا نماز دی تبلیغ کرو نہیں آکھیا روزے دی تبلیغ کرو. مولی ہر والے پیچھے پہ جی تبلیغ نہیں کرتے بھائی تبلیغ فرض دی تے ہے ہی نہیں. بھائی جڑی چیز تیرے میرے تے فرض ہے اس دی تبلیغ کیڑی. بچپن لاؤں نہیں اسی حکم دیندے بچیاں نوں بھائی قرآن پڑھو پڑھو نماز فرض روزہ فرض حج فرض. اس دی تبلیغ نہیں. اللہ قرآن وچ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. کسے جگہ تے آکھیا سو بھئی نماز دی تبلیغ کر روزے دا نا چاہ کے ہی کی آکھیا سو فبلغ رسالہ. اگر اے تبلیغ نہ کیتے کیڑی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پھر نہ نماز ہو سی نہ روزہ ہو سی. بھائی کی کر کے آئے نبی؟ نماز نہیں پڑھی بیت اللہ سے کی کر کے آئے؟ نمازاں پڑھتے رہے نا. حج کیتی زکات ادا کیتی قربانی کیتی جو واجب ہن نبیاں دے سلطان و خالق آکھیا سارے کر دیتے نہیں. فما بلغتا رسالہ. اگر علی دی ولایت دا اعلان نہ کیتا تے سارے بیکار. ہائے دریا موٹی جی تے چھوٹی جی مثال دے جاواں بھئی پورا عشرہ میں ایتھے پڑھیا پورے 10 دن ڈیوٹی دیتی. اگر اے کل دی 13 والی مجلس نہ پڑھا تے باوے ہوری منو فرما دے سن دے اگر اے مجلس نہ پڑھی ہوئی تے عشرہ کوئی نہ پڑھے. یعنی کہ رسول نو فرما دیتا ساری زندگی علی دی ثنا کیتی آ مگر علی دا ہاتھ پکڑ کے نہ وکھائے ہوئی تے پچھلے فضائل دا فائدہ کوئی نہیں. حدیث سرکار دی پڑھی ہے بادشاہ فرماندن کہ حب علی یا کلو ذنوب. علی دی محبت گناہاں نو انج کھا جاندی ہے جویں سکی لکڑی نو اگ کھا جاندی. اے وجہ اسی فخر نال ولایت علی والے آنے با اسی او ہاں جنہ جنت جانا ہے کیونکہ گنہگار ہاں کوئی شک نہیں اس وچ. لیکن نبیاں دے سلطان کی آکھیا ہے دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے کائنات غرق ہو سکتی ہے شرق غرب ہو سکتا ہے زمین آسمان ہو سکتا ہے. حسنین دے نانے دا فرمان غلط. بادشاہ فرما رہے ہیں علی دی محبت گناہاں نو انج کھا جاندی ہے جویں سکی لکڑ نو اگ کھا جاندی ہے. تے پھر نیکیاں تے بھی ایڈا فخر نہ کری. بابا جی حدیث مکی نہیں. نیکیاں تے بھی کیا بات ہے میرے تو پہلے پہنچ گئی. نیکیاں تے بھی ایڈا فخر نہ کری. نبیاں دے سلطان فرمایا بغض علی یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. خبردار اتنا مان نہ کری علی دا بغض بھی نیکیاں نو اننے ہار کھا جاندا ہی جویں سکی لکڑ نو اگ کھا جاندی. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. علی بادشاہ دی فضیلت علی بادشاہ دی ولایت علی بادشاہ دی امامت ضمانت ہے توحید و رسالت دی. کوئی بندہ دین دا منکر نہیں. یہ صرف ایک پراپوگنڈا ہے. اے پیٹ دا مرنا ہے نا جڑا اے دا چکر ہے ہور کچھ نہیں. اور اس دے بہت سارے رنگ ہیں. الحمدللہ سی ینگ طبقہ نال اے گفتگو ممبرہ تو ہونی چاہیے بابا جی. صرف فضائل و مصائب سنا کے تے دوڑ جانا تے جیب گرم کر کے اس نال کام نہیں چلے گا. قبر وچ امیر المومنین دے سامنے بھی جانا ہے جس نے دین نو بچایا ہے
جیڑا دین دی بنائے، جیڑا دین دی بقائے. خالی لیبل تے نہیں نہ لکھانا بھئی. میں اگلے دن ایک حدیث سرکار دی بیان کیتی کہ بادشاہ فرماندن کہ جیڑا بندہ ساڈے بابے علی دے نام نامی نال محبت کرے ہو ول محب، او بندہ محب ہے. تے جیڑا بندہ امیر المومنین دیاں صفات نال محبت کرے ہو وشیہ. 6ویں بادشاہ دا دور ہے بابا جی. ایک بندہ آیا، اس آخیا مولا میں تہاڈا شیعہ. ہن امام نو دسن دی ضرورت ہے؟ میری جان میں اتنے آواں میں آخا بابا جی میں تہاڈا مرید ہاں تے باوے راں نہیں پتا میں کتنا کو مرید ہاں. میں تہاڈا شیعہ پھر آکھ کینوں رہا ہے اپنے وقت دی حجت نو والی ولایت نو. بادشاہ اگو فرما رہے انت المحب، تو ساڈا محب ہے. یہ بندہ پھر آدھا مولا میں تہاڈا شیعہ. جنوں بادشاہ محب بھی آکھ دین نہ سمجھو بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات نہیں. میں ہونی تے پڑھیا ہے کہ علی دی محبت گناہاں نو کھا جاندی. جے بادشاہ آکھ دیتا تے من جائیں بڑھیا، کوئی نہ منیا تیجی واری پھر آکھو بادشاہ پھر بھی فرمایا تو ساڈا محب ہے. نہیں بھی مندے نہ کہیں تے جنہاں نوں نہیں جڑے نہیں بھی مندے نہ پاکاں دی پھر بھی آکھ دیندے نے تسی ساڈے محب ہو. فرمایا تو ساڈا محب ہے. اے پھر آکھیا مولا نہیں آکھیا وا تو ساڈا شیعہ نہیں ہو. مولا وہی گل فرمائی. اے بہ گیا. تھوڑی جی دیر گزری ہے بابا جی. یحییٰ مکی سر تے امامہ کسے سفر تے گیا ہو، پتہ نہیں 2 مہینے بعد واپس آیا یا 3 مہینے بعد. دل وچ خیال کیتا بس سیدھا پہلے والی ولایت دا سلام کرا، اپنے امام دی بارگاہ چ حاضری لواواں، پیچھے جا کے بچیاں نوں ملساں. جکن محبت ہوندی ہے نا بھئی باوے ہوراں دے کولے پہلے حاضری لواواں تے پھر اپنی اولاد کولے تے پھر میں دس تے صحیح اس دا امام دے نزدیک مقام کتنا ہونا ہے جیڑا اپنی اولاد تو ود کے امام نال محبت تے مودت رکھدا ہوئے. اور ہونا بھی انجی چاہیے. اسی توڑے جتنے سفر کر کے جائیے سانو پتا ہوئے بھئی مدینے چ بھئی سرکار دے روزے تے پہلے حاضری دیونی ہے، پیچھے جا کے اسا ہوٹل دا قیام کرنا. اے محبت مودت ایثار کہ اپنے آرام دی قربانی دیو، اپنے اہل و عیال دی قربانی دیو تے اپنے بادشاہ دی پہلے زیارت کرو. آدھا زیارت تے جاواں خیال دل چ لے کے آیا امام دی بارگاہ دے وچ. سر تے دھوڑ، امامے تے دھوڑ، ہر سفر کر کے صحرائی سفر ہوندے. بابا جی امام دی بارگاہ چ آیا نا تے سلام دے بعد امام نے فرمایا او اے جڑا اگے محب بیٹھا نا جڑا پیادہ اس نوں بھی یہ گل مولا فرمائی. مولا فرمایا تو ساڈا محب ہے. سامنے تندور بلدا اس محب نوں آکھیا جا اسے چھال مار. اس مولا اسے چھگ پی بلدی ہے. گل تھوڑی جی پیچھے لے ہماری بس کر دیں. مولا فرمایا اچھا بہ جا. ایو یا آیا بارگاہ امامت وچ سلام دے بعد یہ باندھا پیا ہی نہ ارادہ کیتا بے امام دے قدم چوما. امام فرمایا یا بانا نہیں، او جس تندور وچ اگ بلدی پی اسے چھال مار. اے آیا اس چھال مار دیتی. مولا ہن اس نو فرمایا با جڑا پیادہ میں تہاڈا شیعہ جا اس تنور دے اوتے ڈھکن رکھ دے. اس ڈھکن رکھ دیتا تے آ کے بہ گیا. ہن اس نو چین نہیں، اپنے دل وچ پیاد ہے بھئی او تے غریب بھج گیا اسی کٹ گیا اسی کھ نہیں رہا. وہ ہڈیاں بھی سوا جکن اگ پئی بلدی آئی تندور وچ. اس ویلے جدو اس دے دل دی پکار سنیے نا امام نے، امام اس نو آدن جیویں او علیم بذات الصدور دلاں دے راز جانن والا ہے نا، او اپنی ولایت نو بھی یہ راز دیندا ہے. ایو علم امامت ہے کہ دلاں دے راز جانن والے نو امام آدن. امام فرمایا اب بندہ خدا جا تو ڈکن ہٹا. اے آیا اس ڈکن ہٹایا تے پھر علی والیاں دی جڑی تسبیح ہوندی او بیٹھا کردا یا علی یا علی یا علی تے آگ گلزار بنی پئی. پیچھے ہٹیا. امام فرمایا اے بادشاہ حکم دیتا بھئی باہر آ جا. اے یا مکی باہر آیا تے امام علیہ الصلوۃ والسلام جڑا محب آ نا جڑا پیادا میں تہاڈا شیعہ
بادشاہ فرمایا ہاذا شیعتی، اے ہی میرا شیعہ ساڈا وہ ہوندا ہے جڑا ایک لحظے دی بھی ساڈے امر وچ تاخیر نہ کرے. حیدری یا علی یا علی یا علی. میں عرض کیتی ہے کہ فرض جتنے بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جو کچھ بھی فرض ہے وہ فرض ہے، کوئی اس دا منکر نہیں بھائی جان. اور الحمدللہ ولائے علی والے رکھنے والے سارے اس دے کار بند نے، اور کوئی بھی منکر نہیں. یہ ساڈیاں بارگاہ چوں اور ساڈی مجالس چوں دور تک پیغام جانا چاہیے. جیویں نام علی تے ولایت علی دا پیغام جا رہا ہے نا، یہ بھی جانا چاہیے تاکہ اس دا منہ بند کیتا جائے کہ اسی حقیقی علی والے ہاں. اور ولایت فقی او ہے جڑی فیک علی والی ہے، بندیاں دی بنائی ہوئی فیک نہ. کیونکہ میں بار بار اشرے چ بابا جی خطبے چ پڑھتا رہا کہ وہ منفذ شریعت ہی و مروج حکام ہی، رسول دے بعد حقیقی شریعت پہنچاون والے نو علی آدن، رسول دے بعد حقیقی فک پہنچاون والے نو علی، تے علی دے 11 پتر امام آدن. یا ہمارے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی یا علی علی مولا. باجی ایک واجب تے اوجب دی میں تعریف کیتی ہے صرف 2 جملیاں چ. واجب اور فرض، جو واجب کو قبول کروا دے اسے اوجب کہتے ہیں. اور دین وچ صرف 2 ہی چیزاں نے بابا جی، نماز وچ درود ہے، دین وچ ولایت علی ہے. اے سنیہ دے راویان نے بھی لکھا ہے، امام شافعی نے لکھا ہے کہ اہل بیت محمد آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے کہ جو کوئی درود نہ پڑھے اللہ اس کی عبادت ہی قبول نہیں کرتا، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. تے پھر جڑا ولایت علی نہ پڑھے اس دا پورا دین مکمل ہے. الیوم اکملت تو ولایت علی تے دین مکمل ہویا ہے. کوئی ضد نہیں کسے نال جی. درود پڑھن والے بھی تے علی نہیں منتے نا جی. کوئی کسے نال ضد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. علی امیر ہی اللہ نے ایڈا وڈا بنایا ہے، امام ہی ایڈا وڈا بنایا ہے، بادشاہ ہی ایڈا وڈا بنایا ہے. کل شیء احصینہ فی امام مبین، جدے پورے قبضہ قدرت وچ کائنات دا علم ہووے. علی یا علی علی ولی اللہ، علی یا علی مولا. ہاں ٹھر جان ایک چھوٹا جا واقعہ سناواں. سرکار عمار یاسر فرمیندن میں ایک جنگ تے حضرت علی ابن ابی طالب نال سفر کر رہا. بہت بڑا مجمع میرے سامنے، میں گھبرا کے نہیں پڑھنا تے تساں گھبرا کے نہیں سننا. پھر فضائل علی ہووے تے بندہ گھبرا جاوے، علی والا تے گھبرا نہیں سکدا. یا علی علیہ السلام. امارا دے سفر کردے ہوئے جنگ تو نہ اسی وادی نمل وچ گزرے ہاں. نمل قرآن وچ کیڑی نو آکھیا جاندا بابا جی. ادا اے جدا نا ہی وادی نمل ہے کہ پوری چینٹیاں دی وادی، کیڑیاں دی چینٹیاں دی وادی دیکھ کے میں حیران ہویا. تے میں کہ سبحان اللہ، کیسی ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے. ہمارے یاسر میں نہ مار یقین میرا ایمان ہے کہ تیرے جتنا ولی فقی کوئی نہیں ہونا جڑا علی دے کولے پڑھدا رہیا ہوئے. یار جڑا جس دا لقب ہے یا نام مدینہ علم والی بابوہات، جڑا علم دا دروازہ ہے، پھر اس دے کولے بندہ رہے تے اس نو نہ پڑھاوے.
تو نجف وچ جا کے پڑھنا ہے تے جڑا علی دے نال پھردا او نہیں علی کولے پڑھدا. اتنا کچھ علم وہ بھی پڑھ گیا ہونا نہیں سانو دسن واسطے. عمار آکھے سبحان اللہ کیسی عظیم ہے وہ ذات جو ان چینٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. امیر کائنات مسکرائے تے مسکرا کے فرمایا عمار اس طرح نہ آکھ، اس طرح آکھ کیسی عظیم ہے وہ ذات جس نے ان کو خلق کیا. واہ میرے مالک ہیں یا علی امیر المومنین کوئی ہستی ہے جڑی انہاں دی تعداد نو جاندی ہے؟ اس لیے امیر المومنین فرمایا عمار قرآن پڑھے ہی نا. جی مولا پڑھے ہے تے اس وچ قرآن دے وچ اے آیت نہیں پڑھی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین کہ اللہ نے ہر شے دا علم امام مبین وچ رکھیا ہے. تے امام مبین ہے نا جیڑا انہاں دی تعداد نو جاندا ہے. صرف تعداد نو نہیں جاندا اے بھی جاندا ہے کہ کتنیاں آج تو پہلے پیدا ہو کے مر چکیاں، قیامت تک کتنیاں پیدا ہونیاں. تے پھر انہاں دی صرف تعداد نو نہیں جاندا، فقط انہاں دی تعداد نو نہیں جاندا، اتھوں تک جاندا ہے کہ انہاں چ نر کتنے تے مادہ کتنے. ہن ولایت علی والا دل مچلے نہیں تے پھر گل کوئی نہیں. اس تو وڈی بات کرن لگا. اس لیے بادشاہ فرمایا پھر میں امام مبین میں انہیں ہار عالم جکن نبیوں دے سلطان دا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہے تے میں رحمت للعالمین تے میں علی جویں رسول دا فرمان نا کہ اللہ رب العالمین ہے تے میں رسول رحمت للعالمین تے انہیں ہار میں علی امام العالمین. فقط انہاں دی نر مادہ دی تعداد نو نہیں، میں علی امام ہو کے جویں 18,000 عالمین دی مخلوق دا امام ہاں انہاں دا بھی امام ہاں. انہاں نو حکم دیواں نر علیحدہ ہو جاویں مادہ علیحدہ ہو جاویں. اجے علی حکم نہیں دیتا نر ایک پاسے مادہ ایک پاسے ہون لگ پئے. یا علی یا علی اے مشیت اللہ ارادت اللہ. سرکار مقدس اردبیلی بہت بڑی ہستی ساڈے مذہب دی گزرے نے عالم. اے او ہستی ہے جڑے ڈائریکٹ حضرت امیر المومنین دے نجف روزے مبارک چاندیاں تے دروازہ آپ کھل جاندا سی. ان ہوندن فقیر علی فقیر علی وہ اپنے آپ نو فقیہ یا علامہ نہیں سدواندے ہیں. اج بھی تسی ویکھو نا تے محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ دیاں پرانیاں کتاباں تے ملا باقر محمد مجلسی لکھا ہوندا ہے. علامہ تے عالم کجا حجت الاسلام کجا. اے حجت الاسلام جڑے ہون بنے نا اے علامہ ہلی دی جتی چھنڈو تے کئی نکل دے. اس دیاں کتاباں میں باجی پرانیاں پڑھیاں. مفتی جعفر حسین صاحب سرکار اللہ مقامہ دے شاگردان مولوی شاہ محمد منڈی باہودین تو تے انہاں دے کولے کتاباں میں پڑھیاں. انہاں دے اوتے لکھیا ہوندا سی کہ ملا محمد باقر مجلسی اور مفتی جعفر حسین علامہ انہاں دے نام نال بھی نہیں لکھیا ہوندا سی. یعنی اے لوگ ایسا نے یادے علامہ محمد و آل محمد ہیں، یعنی پورے علم دے وارث ہون. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، مسائب بھی پڑھنا ہے. اے او ہستین کہ جنہاں نو مقدس دا لقب سرکار امام زمانہ عطا فرمائے. آئے ایک دن کہ مولا تو میں کچھ مسائل پوچھاں دریافت کراں تے سرکار امیر المومنین فرمایا آج تو میرے تو سوال نہ پوچھ، مسجد کوفہ چ چلا جا، اے شب ڈھلدی پئی ہے تے اوتھے میرا 11واں بیٹا بیٹھا ہے او اج تینوں مسائل دسے سی. اے او ہستی ہے. اس لکھے ہے جڑا کوئی میں ہن بیان کرن لگا نا اس اپنی کتاب دے وچ لکھے ہے کہ سرکار امیر المومنین فرما رہے نے ایک بندے پوچھیا مولا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے. سرکار نے فرمایا انا صلاۃ المومنین، انا صائم المومنین، انا زکوٰۃ المومنین، انا حجکم
بادشاہ فرمایا تواڈی نماز بھی میں ہاں، تواڈا حج بھی میں ہاں، تواڈا روزہ بھی میں ہاں، تواڈے واجبات بھی میں ہاں، تواڈے اعمال بھی میں ہاں، تواڈا دین بھی میں ہاں۔ اس بندے پوچھا بھی پھر مولا تسی یہ دسو سارا کچھ تسی ہو تے تانوں نمازاں پڑھ سانوں نمازاں پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں، روزے رکھن دی ضرورت کوئی نہیں، اعمال کرن دی ضرورت کوئی نہیں، حج کرن دی ضرورت کوئی نہیں، اعمال کرن دی ضرورت کوئی نہیں، عبادات کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں، جو جو واجب ہے وہ ادا کرنا ہے، جو جو واجب ہے وہ ادا کرنا ہے۔ ہاں نماز روزہ حج زکات اگر انہاں دے تے ولایت علی دی مہر نہیں پھر کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ اگر ولایت علی نو دنیا سمجھ جاندی یہ بھی گل لا رہے بے کہ علی دیاں دھیاں دیاں چادراں نہ لٹیاں جان۔ بابا جی میرے کو کتاب پئی ہے اسے سفر نامہ لکھیا ہے علی دیاں دھیاں دا 1646 میل دا پد بے پلانے اٹھ 1646 میل 360 بازار تے 3 دربار پیش آئن علی دی تھی تے سارے سفر وچ کسے مقام تے پانی نہیں منگیا، ہکو گل آدی آئی واہ حجابا ہکا چادر دیو تواڈے نبی دی تھیاں۔ جے بچے بھکھے پیاسے ویکھنا نا، میں پڑھیا روایت وچ بازار کوفہ چ جدوں بچے گزرے نا اٹھاں تے جڑیاں ماواں ہوندیاں ان چھتاں تے سید مینوں معافی دے دیوے جڑے ویکھن آندے ہیں نا سادات دا تے انہاں دیاں جھولیاں چ ماواں دیاں چ جڑیاں چھتاں تے ہوندیاں بچیاں انہاں دے ہتھاں چ کوئی کھاون والیاں چیزاں ہوندیاں تے اگوں ہوندے ہیں سیداں دے بچے جڑے او معاملاں تے بے پلانے اٹھاں تے ماواں دے نال اے بچے ویدے ہن انہاں نوں او انہاں بچیاں دے پاسے ویدے ہیں اے ماواں سمجھ جاندیاں بے بچے بھوکے ہی نے پیاسے ہی نے تے کئی بچے آدے ہیں اماں سان بھی بھوک لگی ہے تے اس لئے ماواں اپنے بچیاں دے ہتھاں چ شے لے کے نا تے انہاں دے سر تو این کر کے سیداں وار کے نا تے ان اے بچیاں دے پاسے سٹنا نا تے علی دی دھی رو کے آکھیا الصدقہ تو علینا الحرام کوئی صدقہ نہ کھاوے۔ اس ویلے انہاں نوں معرفت ہوندی ہے بھی یہ تے آل رسول نو قیدی کر کے لے کے ویندے پئے۔ ایک واقعہ درداں والا 2-4 فکر تمہید اس دے بعد میں وین پڑساں شریفہ ملک ایران وچ ایک نگری ہے اس نو قم آدن قم تو ہر کوئی واقف ہے تے جن نہیں سمجھ آئی اس نو دسنا اتھے 14 سال دے بے جرم قیدی دی دھی ستی ہوئی اس دی دھی ستی ہوئی ہے بھئی جدی وطن تے قطار دھیاں دہائی تے جنازے تے ہک بھی رووین والی کوئی نہ انشاءاللہ تواڈیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوون۔ ازاداراں اتھوں دا وسدا ہے نام عبداللہ ابن ابراہیم ہے تاجر سلسلہ تجارت دے واسطے ملک در ملک جاندا ہے۔ اس ارادہ کیتا ہے جو اس سال میں شام دمشق وڈی منڈی ہوندی آئی دمشق سلسلہ تجارت جانا ہے۔ اس حکم دیتا اپنے نوکران 7 اٹھ باجیے امبر کستوری تے یمنی چادراں دا کاروبار کردا ہا اور مولا سید الساجدین دا خاص مرید آ اے عبداللہ ہر سال زیارت تے جاندا ہائی۔ جدو سن 59 وچ گیا نا تے مولا فرمایا اے جڑا آندا سال ہے نا 60 اتھے مدینے نام ہی اساں مدینے کوئی نہیں ہومنا اے بادشاہ تے مینوں پھر زیارت کدائیں تواڈی اسی وہ گل جڑی میں راتی کیتی ہے بادشاہ فرمایا میں پہچانن دی کوشش کری ہاں میں ملاقات میری تیری ہو سی۔ بادشاہ کتھے ہو سی؟ بادشاہ ان دیکھ کے نہ اس دے پاسے فرمایا دمشق
الشام تیری میری شام، لیکن کوشش کری میں پہچان مندی شریفاں میں ترے اس دے ساربانن تے ترے نوکرن، انہاں نوکراں چوں نوکر خاص ہے اس دا نام ہے زید۔ اے آ گئے شام دے باہروں، اج اتھے سبزی منڈی بنی ہوئی ہے جنہاں زیارات کیتیاں نا، اس مقام دے تے اے آ کے اٹھ گھوڑے باندھے ہیں جتنے تجارتی مرکز والے آندے ہیں تجارت کرن دے واسطے۔ اے عبداللہ جدو اتھے آیا ہے 4 دن ہفتے دے اتھے منڈی لگدی آئی، انہاں نو آکھیا بھئی جاؤ پتہ کرو بازار وچ کہ کیڑے کیڑے دن اتھے منڈی لگنی ہے، کیونکہ اج جدو انہاں اٹھ گھوڑے بدن اجے کوئی نہیں آیا سلسلہ تجارت والا، تے نالے جاؤ کوئی بازار چوں نا کوئی چاڑن پکاون واسطے لے آؤ۔ اے ترے اس دے ٹر پے نوکر، اے اگو زیدے پچھو اس دے نال دوجے نوکر ٹردے آندے، جڈاں بازار چائے نا تے شریفوں اج نا عجیب رنگ ڈٹھے، مرداں دے چمکیلے بھڑکیلے نویں لباس، قیمتی لباس، عورتاں دے قیمتی لباس چمکیلے بھڑکیلے، تے ہر پاسے ڈھول پہ وجدن، بگل پہ وجدن، تابے تے تبل پہ وجدن، تے ایک بے نو ہس کے مبارکاں پہ دیندن۔ یہ حیران ہوئے، یہ زید حیران ہوئے، یہ اگاں ودے 8-10 بندے ایک جا تے کھڑے ہیں، انہاں دے کولے جا کے تے آدھا ہے بھئی اے تسی مسلمان ہو؟ انہاں نو آدھا تسی مسلمان ہو؟ تے آدھن جی اسی مسلمان ہاں، تے آدھن ہاں تے اسی بھی مسلمان، تے اے تواڈے علاقے چ کوئی عید ہے؟ تے آدھن عید تے نہیں، پھر تواڈے علاقے دے بادشاہ دی کوئی شادی ہے جس دی وجہ تو ایڈے سونے بڑکیلے چمکیلے لباس پا کے ایک بے نو مبارکاں دیندے ہو، مٹھائیاں تقسیم پہ کردے ہو؟ اس لیے بڑا ثقیل جہا لفظ ہے، یہ دسو تو صحیح، ہاں اسی بھی مسلمان، آج مسلماناں دی عید کوئی نہیں، تے کوئی شادی ہے کسے بادشاہ دی؟ انہاں آکھیا بادشاہ دی شادی تے کوئی نہیں، پر ساڈے بادشاہ نو فتح ہوئی ہے، یہ فتح دیاں مبارکاں نے۔ یہ آدن تواڈے بادشاہ دی کہندے نال جنگ ہوئی ہے؟ انہاں آکھیا ساڈے بادشاہ دا ایک باغی ہا، دوسری واری ناک سے کتوں دا ہی مدینے دا، یہ پریشان ہوئے، یہ آدن اے جڑے جنہاں کو پوچھیا نا، یہ آدھے نے بھئی او جڑا بادشاہ ہاں نا، اللہ جانے بھئی اس بادشاہ جنگ تے لڑن آیا، سمجھ نہیں آندی وہ اپنے نال پردہ دار کیوں لے کے آیا ہوا ہے۔ جنگ تے ہوئی ہے جنگل کربلا چ نینوا چ، جڑا عمر ابن سعد اتھے کمانڈر آ نا، اس نو حاکم شام نو لکھے بھئی بادشاہ در بھئی اساں اس بادشاہ نو اس نو مار چھوڑے ہے، جڑا تیرا لفظ میں کیویں آکھاں، جس نال جنگ آئی اس نو مار چھوڑے، اس دے سر تن تو جدا کر چھوڑے، تے جڑے اس دے پردہ دار آئے ہوئے انہیں آکھیا بھئی میں جنگ جت لئی ہے، میں اپنے پیو دادے دے بدلے لے لین، لیکن جتنے اس دیاں بھینی ہیں نا پردے دار ہیں انہاں نو قید کر کے میرے دربار وچ لے آ، میں ویکھنا چاہنا، اللہ لعنت کرے اس لعین تے، ازادارو برکیاں چ آئیں علی دیاں دیاں، دین تو قربان کر کے برا دی مودت دے زیور پا کے بازار چائیاں کھڑیاں نے، اے اس ویلے اے قافلہ بازار حمیدیہ چ ہا، جڑے دی میں گل کرنا جے کوئی شان دے ظاہر بیٹھن تے دیکھ آئے اسن کم از کم 1 کلومیٹر دا او بازار ہے۔ گل ہی اور ویندی اے آدن او تسی اتھوں دے وسدے نہیں، کیڑا ملک ہے تواڈا؟ اے آدن اسی ملک ایران دے وسنے ہاں، قوم ساڈا شہر ہے، انہاں دے پاسے دیکھ کے آدن قوم والیاں او صرف اس دیاں پردے دار نہیں انہاں قید کیتیاں، انہاں دے وچ نا 2 قیدی بھی ہن، تے نالے او قیدی جڑے 2 نا ایک بچہ ہے تے ایک ضعیف ہے، لیکن تانوں گل دسی اس قیدی دے وچ نا کچھ صفتاں ایسیاں جڑی عام انسان وچ نہیں، اے وادی راتس تے پڑھدا قرآن ہے، کیونکہ جدو یہ عبداللہ آیا نا مولا نو ملن تے آدھا ہوندا مولا میں نے قرآن سنا، میں نے قرآن سنن دا وڈا شوق ہے، جناب سجاد دے کولے بہ کے عبداللہ قرآن سندا، پھر وطن تے آ کے نوکراں دسدا ہوندا،
آدھا میرا مرشد بھی میرا اے آدن ساڈا آقا جس دے اسی غلام ہاں او بھی آدھا میرے مرشد بڑا سونا قرآن پڑھتے ہیں. دعا کرو انشاءاللہ او سردار اجڑ کے سامنے نہ آویں نہ اپنے نوکراں دے جنہ وسدا ڈٹھا ہوئے انہاں نوکراں دے. روڑ والے مکانیاں او آزاداراں اے زیادہ دے ہور کی اس دی صفت جڑی بیان پہ کر دے ہو آدن اس دی اس تو وڈی صفت کیڑی ہو سکتی ہے. لوگ پتھر مریندن او دعا کریندے تے آؤ تانوں اس قیدی دی زیارت کروائیے او قیدی وکھائیے. آدن تھوڑا جا کے ٹرے ہاں بازار حمیدیہ چ بہت رش ہا. اے تھوڑی جی دیر دے بعد اعلان ہوئے بھائی رستہ دیو. رستہ ملے اساں ڈٹھے تے اس ویلے جیڑی حالت آئی نا اے رو پیا اے زید رو کے نا دوجیاں دا ہاتھ پکڑ کے آدھے آؤ چلیے تسی ویدے نہیں پے او ایک رسی چے دو پیو تے پتر لگ دے. او چٹی ڈاڑی آلا تساں نہیں سنیا میں کان لائے جدو قد سدھا کر دے نا تے او نکا قیدی آدھا بابا قد سدھا نہ کر میں پھا پیان دے میرا گل گٹین دے. تے تسی او قرآن دا واقعہ سنیا ہوئے بھائی سالے نبی دی ڈاچی نو انہاں دی امت نے مار چھوڑیا تے اس دے بچے فریاد کیتی آئی تے 80,000 بندہ غرق ہو گیا. جے کر اس نکے قیدی آہ چا کیتی تے اس دا عذاب آ گیا تے شام غرق ہو ویسی روندے ہوئے ہٹن بابا جی کوئی شے نہ خریدی کوئی نہیں بازار چوں. اتھے آئے جتھے عبداللہ بیٹھا آئی نا اس دے سامنے آ کے سر جھکا کے بہ گئے. ان عبداللہ اگے ود کے نا آدھے کی بنی بازار جو گئے آئے خرید و فروخت کچھ نہیں کیتی پوچھیا نہیں منڈی کدو لگنی. اے روندن دس دے نہیں جنہ امام نو روندا ڈٹھا ہوئے غربت ڈٹھی ہوئے جنہ سراں تے سار ڈٹھے ہوئے انہاں نو کیڑا پھر ہوش ہونے. عام ہی کوئی بندہ ہوئے نہ جاندا ہی پیا ہوئے تے اے منظر ویکھ آوے با کوئی سر قرآن سارے جڑا نیزے تے قرآن پڑھدا پیے تے پھر انہاں دی کیڑی حالت ہے. انہاں دے گچ بھرے ہوئے رومن تو. عبداللہ اگے واد کیا دا رنے ہوئے ہو کوئی جواب دیو کچھ منو ہی دسو روندے کیوں ہو. آدن عبداللہ تیرے نوکراں منت کرنے اللہ دے ناں تے تو خیمے پٹ لئے. اے نگری کوئی بے غیرتاں دیا اساں ویکھایا بازار وچ کیڑے جرم وچ اللہ جاندا اے انہاں مستوراں نو قید کیتا ہوئے. اج تائیں اساں نہیں سنیا کسے دین وچ بھی بھائی جتنا ظلم تے جرم ہو جاوے بھاویں جتنے مجرم ہوون مستوراں نو قید نہیں کردے. انہاں مستوراں قید کرائیاں نہیں. ہاں عبداللہ خیمے پٹن تو پہلے شام چھڈن تو پہلے تیری اسی منت کرنے ہاں ساڈے نال آ بازار وچ ایک قیدی ہے جڑا قرآن وڈا سونا پڑھدا ہے. تو آدھائیں تیرا مرشد وڈا سونا قرآن پڑھدا ہے پڑھدا او سی لیکن جس رنگ نال او پڑھدا ہے اسی ویکھاں اکھاں چ رت وہندی ہے پڑھدا قرآن ہے. اے آدھا نہیں میں بازار نہیں منجنا میرے مرشد فرمایا ای عبداللہ قیدیاں دا تماشا نہ ویکھی. اے آدن منت کرنے تماشے دی گل نہیں تماشا نہیں قرآن سن. نالے تنو اس نالوں وڈی گل دسیے اساں کچھ سر ویکھن سانگاں تے انہاں سراں دے وچوں ایک سارے جڑا سانگ تے قرآن پڑھدا ہے پچھوں وین آندا ہے اللہ جانے بھین اس جڑی رو کے آدھی پڑھ قرآن میرا پردہ بچ ونجے. او قرآن پڑھدا ہے لوگ اس دا تماشا ویکھدے نے. او مکاناں دیاں چھتاں تے عورتاں جڑیاں انہاں نوں پتھر مریندیاں نے پھر بھی دعا کردا ہے. واڈا بلا عبداللہ دا واقعی میں شہر چھڑ دے ساں لیکن میں زیارت ضرور کرساں. میں صرف قرآن سننے تسی جے ول والا دیو بھئی او بغیر دھڑ دے قرآن پڑھدے. شریفاں عبداللہ انہاں نال لے کے آیا. ہن بازار مک گیا دربار آ گیا. دربار دے دروازے تے کھڑ کے پوچھدا او قیدی کن گئے نو آدن انہاں دی پیشی ہے دربار وچ.
شریفاں وزاداراں سیداں امتیاں معافی دیوے اس لے اے زور نال کناں نو منت نال رستہ لے کے وچ دربار دے آئے حالت کیڑی ہے جڑے ویکھ آئے ہو ذاکر پڑھ دین دیوار نال آئے نہیں بھائی جان 900 کرسی بدماش دی ادھ چلی دیاں کھڑیاں ہویاں ہیں اے آدھے مر گیاں ہوا یا انا ہوا اے منظر نہ ویکھا ان تخت ایک بد صورت بادشاہ ہے اس دے اگوں ایک بچی کھڑی ہوئی ہے جس دی گردن چ رسی ہے تے رو رو کے پیا دی سجاد برا میرے باہر تھک پائن سجاد برا میں تھک پئیاں اس لے آدھے میں ڈٹھا گیا ہے اس بادشاہ دے اگوں پیا ہوئی تھال سونے دے تھال ایک سر پیا اون دے اتے آئی رومال اس بچی دے پاس اشارہ کر کے آدھے بچی جڈاں وسدا ویلا آئی تیرا بابا گھر تو باہر جاویا تیرے واسطے کوئی شے لے آندا اس لے معصومہ رو کے فرمایا ہاں بابا میرے واسطے بسرے دیاں کھجوراں لے آندا اے آدھا اس لے اس بادشاہ آکھے بچی جے کھجوراں میں دیواں تے کھاسیں اس لے بھرا دے پاسے مڑ کے ڈٹھاس اس لے میں ڈٹھا ایک چٹی داڑھی والا ضعیف ہے جڑا دے تیرا امتحان ہے ون اگے ٹریے لینا دے ہور اگے آ جنا بالکل آئی استاد دے نیڑے اس حرام زادے دے میرے سامنے چھڑی نال ترمال ہٹائے ان دنا تے چھڑی مارس لباں تے چھڑی مارس تازہ خون جاری ہے سر چاہ کے لب تے لب رکھ کے آدھیے وے بابا دھی رول گئی وے بابا دھی رول گئی ترے وین کیتے ساری چو آواز آیا میرا لال میرے دستا سے شام کیڑے کیڑے ظلم ڈٹھے نہیں اکل مار کے آدھی ہے بابا جٹا بازار چو گزریا لوگ پتھر مرین دے آئین جدے کولے کوئی نہیں آئی کپڑے نو آگ لا کے میرے تے سٹین دیاں رہ گئیاں ایک وین شریفاں عبداللہ دے میں ویدہ پیاں دربار دی چونڈ چک ضعیف اٹھیا اس نوئے ہاتھ منن جڑا اس ول کے سوٹی ماری ہے دنہ تے اس لے ضعیفت بن کے آدھا یزید جتنے ظلمانی کر اے ظلم نہ کر اے باندن جڑے میں اکھی نال ڈٹھے جڑے رسول چمدائی اے آدھا میں دوڑیاں دوڑ کے آ کے ایک ضعیف دا ہاتھ پکڑے ہاتھ چکائے میں کیا دستا سی اللہ دی کائنات ہکو بندہ گزری ہے جس دے دند رسول چمدا اس دا نام حسین آئی اس لے ضعیف آدھے ایو حسین آئی ایو رسول دا بچ رہی ایو زہرا دا پوت رہی ایو علی دا بچ رہی اس لے دوڑ کے آیا جی میں شیح مارتے آندے بکھے شیر آرا کے زہرا دے چند سارا اپنے ہتھا تلیاس اکل مار کے آدھے جے اے سچ پیا دائے کٹھا رائے خدا من تو ڈس اس لے آواز آیا من پہچان زہرا دا پتر مایا علی دا بچڑا مایا جن میں سناتا ہوا تیرا پیر سجا دے اے دوڑے تلوار لے کے جو میں حملہ کرا اس لے کمدایا ہاتھ اس دی کن تے آئے حق لائیے جنگ نہ کری ہو عبداللہ اس لے آدن بھرے دربار چاہتا میں عبداللہ سدہ نالا کون ہے اس لے آدن جدا میں تن مدینی اٹھریاں آکھے میں پہچانی میں پہچان میں تیرا پیر سجادہ رحم اللہ بار اللہ قبول و منظور